کی تجارت محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے، جس کا جہاد محمدی ہے نبی کی سیرت اس کے ساتھ ہے۔ نبی زندگی کے اعمال ایک ایک اعمال ہمیں اپنے پاس سے سکھا کر کے اللہ کی شریعت بتا کے گئے، جو اس پہ چلتا ہے وہ یوں سمجھے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس وہ دن جو مدینہ کا سب سے تاریخ دن تھا، وہ دن جس کے بعد فاطمہ نہ مسکرائی، وہ دن بلال مدینہ چھوڑ گئے، عمر نے تلوار نکالی، وہ دن جس کو اہل مدینہ سب سے اندھیروں والا دن کہتے ہیں، آج مولویوں نے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے اس دن کو جشن عید میلاد النبی کا دن کہلا دیا۔ نبی کے صحابہ پریشان، انڈیا پاکستان کے مولوی خوشیوں کے اندر نہال، ادھر غم ہے ادھر خوشی ہے، ادھر حسن و حسین نانا نانا کہہ رہے ہیں، ادھر فاطمہ واپسا واپسا کہہ رہی ہے، اور ادھر 12 ربیع الاول کو جلوس ہے، بھنگڑے ہیں، ڈھول ہے، چمٹے ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں، عورتیں بھڑکیلے لباس پہن کے بازار میں ہیں، مولوی بھی ناچ رہا ہے، عوام بھی ناچ رہی ہے۔ تمہاری شادی ہو اور بات پر جائے، ڈھول پیٹو گے، گانے گاؤ گے، لڈو بانٹو گے، خوشیاں مناؤ گے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آج فاطمہ کا بابا مرا ہے، آج حسین کا نانا مرا ہے، آج بلال کا آقا مرا ہے، ظالموں تم نے اسی دن کو خوشی منانے کے لیے رکھا۔ یہ دن صحابہ پر اندھیرے لے کر آیا، غم لے کر آیا، دکھ لے کر آیا، صحابہ بکھر گئے، عرب مرتد ہو گئے، لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، فتنوں کے دروازے کھلے، لوگ نبی کی مجلسوں کو یاد کر کے بلکنے لگے، اور آج ہم کلمہ پڑھ کے 12 ربیع الاول کو گدھوں کے اوپر کھوتیوں کے اوپر چڑھ کے جلوس مناتے ہیں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ دشمنی ہے رسول اللہ سے۔ جن چیزوں کو رسول حرام کر کے گئے، ہم نے اسی رسول کے نام پہ ان چیزوں کو حلال کر لیا۔ نبی نے ساز کو حرام کیا، نبی نے ڈھول پیٹنے سے منع کیا، گانے گانے سے منع کیا، خوشبو لگا کے بے پردہ عورتوں کے گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا۔ ہم نے جشن میلاد کے نام پہ وہ سارے کام حلال کر لیے۔ لوگوں، تمہارے رسول تو فوت ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے ہمارے آقا تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا بچا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کرو۔ تم میرے نبی پہ 1 مرتبہ درود پڑھو گے، رب 10 مرتبہ تم پہ اپنی رحمتیں اتارے۔ میرا اور آپ کا کام نبی کا نام آئے، انگوٹھے چومنا دین نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے۔ نبی کا نام آئے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی، نبی کا نام آئے تو درود پڑھیں۔ کائنات میں یاد کرنا میرے جملے، کائنات میں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، جذباتی باتیں نہیں ہیں، حقیقت کا کلام کر رہا ہوں۔ کائنات میں پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد رسول اللہ سے۔ مخلوق میں اتنی محبت کسی اور سے کی جا سکتی، ساری محبتوں کے لائق اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے تو محمد رسول اللہ سے۔ اور بتاؤ، ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو تم سے چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، قربانی کی کھالیں مانگنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ بتاؤ، غور کرو، کیا آپ کو اور مجھ کو اللہ کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے؟ کوئی ہے انکاری؟ ہاتھ کھڑا کیجئے تو کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے۔ سوچئے، اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیریے۔ یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، جس زہر نے نبی کے کلیجے کو کاٹا۔ داڑھی شیو کرنا یہودیوں کی سنت ہے یا نہیں؟ بولو، ہے؟ جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے ذرا غور کریں، کیا وہ کائنات میں سب سے
پیار رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سننے کے بعد اللہ سے عہد کرے، مجھ سے نہیں، اللہ سے عہد کرے کہ آج کے بعد محمد کریم کی سنت کو شیو کر کے زندگی میں نہیں پھینکوں گا، اپنے چہرے کو محمدی بناؤں گا۔ کتنے ہیں ماشاءاللہ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ، جن کی ہے وہ نیچے بیٹھ رہے ہیں، جن کی نہیں ہے اور کون ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، جزاک اللہ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے۔ اگر بیوی رسول کے خلاف بات کہے گی بیوی کو ٹھوکر مار دوں گا، اگر ماں رسول کے خلاف بات کہے گی ماں کی بات کو ٹھکرا دوں گا، باپ رسول کے خلاف کہے گا باپ کی بات کو چھوڑ دوں گا۔ کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد سے دامن توڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، ربی تو چلے گئے، رسول تو فوت ہو گئے، رسول تو ہماری دنیا سے چلے گئے جنتوں میں، لیکن نبی کی دعوت تو زندہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تو زندہ ہے۔ جس دعوت کے لیے رسول کا خون گرا، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کپڑا ڈال کے لپیٹا گیا، نبی کی آنکھیں ابل پڑی، ابو بکر نے آ کر کہا اس کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ جس دعوت کے بدلے میں نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں نبی کے دندان شہید ہوئے، ماتھا زخمی ہوا، احد کے میدان میں گڑھے میں گرے، نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وہ لا الہ الا اللہ تو زندہ ہے، نبی فوت ہو گئے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری جہاں نبی کا پسینہ گرا تھا وہاں پہ اپنا خون بہانے کا عہد کرو، عہد کرو، توحید کی دعوت کو سیکھو، اس دعوت کو سکھاؤ۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے آپ کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، گھروں میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ زندگی تھوڑی ہے۔ رسول کی دعوت کو اپنا شعار بناؤ، توحید کی دعوت کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے جس طرح اس دین کی خدمت کی اور جنت کی راہ لی، اس دین کی خدمت میں لگ جاؤ، زیادہ نہیں، کسی ایک اہل شرک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کو دعوت توحید دینا شروع کر دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ایک بندے کے بارے میں تو قیامت کے دن کہہ سکو اللہ ایک تو میں تیرے نبی کے دین پہ چلا اور پھر میں نے اس بندے کو بھی تیرے دین کی دعوت دی، ایک بندے کے پیچھے لگ جاؤ، عہد کرو۔ اور اللہ کی قسم آپ کی اور میری دعوت سے اگر ایک آدمی توحید کے راستے پہ آ گیا، ایک زندگی آپ کی نظام میں ہوگی، ایک ساری زندگی اس کی بھی آپ کے ترازو میں ہوگی۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، علی خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہو، تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے سوچئے، میرے اس سوال کو اپنے دلوں پہ لکھ کر جائیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کیجئے، وہ کتنے اہل شرک ہیں، وہ کتنے قبروں کے پجاری ہیں، وہ کتنے جانوروں کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، جن تک میں نے توحید کی بات پہنچائی ہے تو نبی سے محبت ہے، اور اگر نہیں پہنچائی پھر اس سوال کا جواب بھی اپنے دل میں رکھو، جس دعوت کے لیے نبی کا خون گرتا رہا ہم نے اس دعوت کے لیے کیا محنت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں توحید کا سچا اور سچا فہم عطا فرما، اللہ ہمیں حق کو حق جان کر عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل جان کر اس سے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، موت دے ایمان کی حالت میں۔ اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا،
اے ہمارے اللہ، ہمارے داتا، ہمارے غوث اعظم، ہمارے بری کرنے والے، بگڑی بنانے والے، رزق دینے والے، شفا دینے والے، ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والے، اس حال میں اپنے پاس بلانا، ربا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ ادھر ہماری موت واقع ہو رہی ہے، ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، ادھر جنت کے فرشتے جنت کے لبادوں میں اس روح کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، آج کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو غیر ضروری اہمیت دی جا رہی ہے، اسے دوسرے تمام مہینوں کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اب بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، گویا اسے لوگوں نے عید کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے سلف کے اندر نہیں تھی۔ جو لوگ اور جس جماعت کے لوگ اس میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج پائی جا رہی ہے۔ آج امت کا لاکھوں اور کروڑوں کی رقم، 1-2 ہزار کی نہیں، لاکھ نہیں بلکہ لاکھوں کی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ناجائز اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ کی عید میلاد منائی جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا جشن منایا جائے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آنے پر کروڑہا اور ہزارہا لاکھہا روپے ناجائز خرچ کیے جائیں؟ کیا یہ محبت کی دلیل ہے؟ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اور صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ عظام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں جو سمجھا ہے کہ یہ اظہار، یہ جشن، یہ شور شرابہ، یہ نعرے بازی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ زبان پر کہہ رہا اللہ تعالیٰ تم میری اتباع کرو، تو گویا اصل محبت کی دلیل اتباع ہے۔ تو آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے آپ سے محبت کے نام پر، یہ قطعاً محبت نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے بغاوت کی دلیل ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں صرف ایک حدیث رکھنا چاہوں گا جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنے الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور اللہ تعالی سے محبت کا معیار بتایا ہے۔ دیکھیں کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ اگر ہم پورے اتر رہے ہیں تو شاید ہمارے لیے کسی حد تک یہ جائز ہو جائے کہ ہم یہ جشن منائیں، لیکن ہم پورے اتر نہیں رہے ہیں تو جیسے کہ حقیقت میں یہ آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے اور یہ جشن منانا شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم اپنے دعوے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک گویا کی جھوٹے ہیں۔ لہذا ہمیں خود اپنا امتحان لے لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے، جسے آج سعودیہ عربیہ کا مشرقی علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک وفد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد پر وضو کے لیے پانی منگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے۔ چونکہ وہ پہلی بار آپ سے ملاقات کیے تھے، آپ کے پاس آئے تھے، محبت لے کر کے آئے تھے، لہذا وہ دوڑ کر کے آپ کے وضو سے گرتا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا لیتے تھے، آپ کے وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوتا تھا اسے اٹھا کر کے کچھ لوگ پی لیتے تھے، کچھ اپنے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عام معمول نہیں رہا ہے۔
حضرت ابو بکر و عمر کا یہ معمول نہیں رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملے اور محبت کا اظہار کریں، لیکن چونکہ وہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لہذا اللہ کے رسول نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی محبت کا ایک معیار بتلایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ان سے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں جو کہا کہ ہم آپ سے محبت کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ ذرا غور کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار اس لیے تھا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے۔ کیا ان فضول خرچیوں سے اللہ تعالی محبت کرے گا؟ یہ یتیموں اور بیواؤں کا مال جو کروڑوں کی شکل میں کاغذوں اور لکڑیوں کی شکل میں اڑا دیا جا رہا ہے، جو یتیموں اور جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر لوگ مریض ہیں، دوا نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ مر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے مخلوق سے محبت کی دلیل ہے؟ حاشا للہ، قطعا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فکرے کی، ان کے اس نظریے کی تصحیح کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول تم سے محبت کریں یا تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو تین چیزوں کی حفاظت کر لو، تین چیزوں کی حفاظت کر لو۔ آپ نے جشن عید میلاد منانے کے لیے نہیں کہا، آپ نے جشن معراج منانے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنی آمد پر کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ نے اپنے نام پر کو سن کر کے انگوٹھا چومنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ ساری بناوٹی محبتیں ہیں۔ یہ ظاہری محبت ہو سکتی ہے، حقیقی محبت جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا، بات کرو تو سچ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ آج عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹے دلائل اور جھوٹی حدیثیں لا کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ یہ چیز عام بات چیت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کے سے محبت کے لیے جھوٹ بولنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرو، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ یہ کچھ ہوتا ہے اور نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے محبت تھی اور نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور مجھے کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز کے اندر ہے۔ اور آج جلوس نکلتا رہتا ہے، ظہر سے لے کر کے مغرب اور عشاء تک کی نمازیں عام طور پر جو لوگ اس میں شریک رہتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اور جو لوگ آ کر کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ان میں کسی کی زبان پر نہیں نکلتا کہ اے لوگو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، جلوس نکالا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس میں آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ تم چھوڑ کر کے آئے ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کی دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں سے محبت کی جائے جس سے آپ کو محبت تھی، نماز سے محبت کی جائے، مشرکین سے مخالفت کی محبت کی جائے۔ آج لوگ داڑھیاں چلاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی مشابہت ہے، موچھیں بڑھاتے رہتے ہیں جو مشرکین کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کے گن گاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے اصلی محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی، ذرا جواب تو دیجئے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی،
دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجئے۔ جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں۔ جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، اس دن عید منائی نہیں جا سکتی۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میری محبت میں سچے ہو، اس دن کا روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 مرتبہ تو موقع آیا، کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، 10 مرتبہ تو یہ دن آیا، کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی، خلافت سنبھالی، کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے، مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی، 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے، 1 مرتبہ تو آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی۔ امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا۔ امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار، اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 67 بار، اور فرید شکرگنج، یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگی میں بھی 70 بار، اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دلیل جو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اگر آپ سے میری سچی محبت نہ ہو، یقین مانیے میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا، صرف ایک غرض ہے، میں اور آپ اللہ کے پیارے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ بھول کے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس ولادت پہ جلوس اور نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ابو لہب جب مر گیا، کون تھا ابو لہب؟ کافر۔ کون تھا ابو لہب؟ جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے سب سے پہلا دشمن جو اللہ کے رسول کے تھے وہ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے بلایا؟ سب سے پہلی دشمنی اس نے کی، اور اللہ ذوالجلال نے فوراً سورت نازل کر دی، محمد کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ کہتے ہیں خواب آئی
خواب کس کو آئے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اسلام سے پہلے، یعنی حالت کفر میں خواب آئی۔ ابو لہب سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت بری حالت ہے، صرف اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا جس دن پیدا ہوا تھا میرا بھتیجا، تو میں نے لونڈی سے کہا تھا اگر تم سچ کہتی ہو تو تم آزاد ہو، اس انگلی سے صرف پانی نکلتا ہے۔ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ دوسرے ہاتھ میں حدیث قرآن کہتا ہے تبت یدا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدانی دو ہاتھ۔ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے محمد کو برا بلا کہا ہے۔ کہاں گئی یہ انگلی؟ خواب وحی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، خواب وحی نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال کے قرآن کو نہ چھوڑیے، حدیث کو نہ چھوڑیے، اور ساتھ میں گزارش کروں گا فساد بھی نہ کیجیے۔ لڑائی بھی اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، سمجھاؤ، کوئی مان جائے تو بڑی اچھی بات، ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے، تمہیں حق بات کسی کو پہنچانی ہے، کوئی مان لے گا تو اس کی بہتری ہے، وگرنہ اس کے بارے میں تجھ سے تو سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سوال ضرور کیا جائے گا تم نے سچی بات کسی کو پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اتنے غم آئے اللہ کے رسول کی وفات پہ، اگر وہ غم دنوں پہ پڑ جاتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول کا وقت آیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اچانک طبیعت بگڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ابو بکر صدیق کو آواز دی گئی، دوڑتے دوڑتے ابو عمر خطاب دوڑتے دوڑتے، ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے، تمام صحابہ کرام ایک جمع غفیر لگ گیا اما عائشہ کے حجرے کے اندر۔ صحابہ کرام بے چین ہے، کوئی خبر دے، ہو کیا رہا ہے، خیر بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت فجر کے بعد بگڑنا شروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے رہے اور سر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹمٹماتے نگاہوں سے صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا کہ اب مجھے ایک مسواک چاہیے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیا گیا تو اللہ کے نبی نے لے کر اپنے منہ میں مسواک رکھا، لیکن میرے نبی کو چبانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے ہاتھ سے مسواک لیا اور اپنے منہ میں رکھا اور چبا دیا، نرم کر دیا اور اللہ کے نبی کو دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو لیتے ہیں اور اپنے دانتوں پر رگڑ کر اما عائشہ کو واپس کرتے ہیں۔ وقت گزرتے رہتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کھڑے ہوتی ہیں اور اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا، ذرا وہ لوگ بھی سوچ لیں، سن لیں آج اس بات کو، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی، نبی مرے نہیں، نبی کا نہیں ہوا، صرف پردہ جو فرمائے ہیں۔ میرے آقا نے آخری الفاظ میں کراہتے ہوئے کہا یا اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دینا۔ کون کہہ رہا ہے دوست؟ میرے نبی کے الفاظ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے، یہ موت کی سختی سے مجھے نجات دے۔ 12 ربیع الاول کا دن ذہن میں رکھنا ہے اس بات۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا باپ تڑپ رہا ہے، بیٹی کھڑی ہوئی ہے، حسن اور حسین دونوں پریشان۔ اچانک بیٹی کی زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میں اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یہ موت کی سختی سے بچا لے، یا اللہ موت کی سختی سے بچا لے، یا اللہ اس موت کی سختی سے بچا لے۔ 12 ربیع الاول کا دن، نبی کی بیٹی پریشان، نبی کے نواسے پریشان، صحابہ کرام پریشان۔ اچانک صبح میں چاشت کے بعد کا وقت 9:30 یا 10 بجے کا وقت تھا،
मलकुल मौत हाजिर हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान हमेशा हमेशा के लिए आपके जिस्म से निकाल ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। अब नबी नहीं बोलेगा कभी। साहबा पुकार रहे हैं, या रसूल अल्लाह बोलिए कुछ। साहबा चीख रहे हैं, बोलिए या रसूल अल्लाह कुछ। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला बेसाख और दारो खतार रोती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के आंखों से आंसू जा रहे हैं। दो नवासे बाजू में पहलू में बैठकर नाना के हाथों को झिझोर रहे हैं कि नाना कुछ तो बोल दीजिए। मेरे नबी का घराने का ये आलम था। 12 रबीउल अव्वल को सहाबा किराम परेशान थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेसार खतार मस्जिद नबवी में टहल रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाथ में तलवार को लिया मस्जिद नबवी के सहन में टहल रहा है और ऐलान करता है, मेरा उमर कहता है कि कोई आदमी आकर के नबी के इंतकाल की खबर मुझे देगा, उमर की तलवार उसकी गर्दन काट डालेगा। अबू बकर सिद्दीक़ को समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे संभाला जाए। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा गया, नबी के हुजरे से ऐसा खड़ा हुआ है, कोई इंसान नहीं, उसके जिस्म में जान नहीं, बिल्कुल मुजस्सिमा है, कोई हरकत जिस्म में नहीं, मुजस्सिमा जैसा पीठ दीवार को लगाकर खड़ा हुआ है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेयारो खत्म बेयारो मददगार लोगों के दरमियान में खड़े हैं। तमाम सहाबा किराम में सख्ता छा गया। तमाम सहाबा अपने अपने घरों को छोड़कर दौड़ रही हैं। बच्चों में बिलबिलाहट शुरू हो गई। तमाम सहाबा किराम परेशान हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार को फिजा में बुलंद करके कहता है, कोई नहीं कहेगा नबी का इंतकाल हो गया, नबी जिंदा है हमारा, नबी बात करेगा, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहेगा तो गर्दन को मैं उड़ा लूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं। सूरह आल इमरान की 144 नंबर की आयत पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई उमर सुन, अल्लाह ने क्या कहा है इस कुरान के अंदर। अल्लाह कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पिछले नबियों के जैसे नबी और पैगंबर थे, पिछले नबी भी कत्ल कर दिए गए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता या उन पर मौत वाक़ हो जाती तो क्या तुम इस्लाम से फिर जाओगे? जो मोहम्मद को मानता था वो कभी इस्लाम से नहीं फिरेगा, जो अल्लाह को मानता था वो इस्लाम से कभी नहीं फिरेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब अबू बकर ये अल्फाज मेरे सामने दोहरा दिया तो मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि अल्लाह ताला अभी अभी इन आयतों का नुज़ूल कर रहा है। जरा गौर करो मेरे सहाबा पर क्या होगी उस वक्त में। जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बात की और उमर बिन खत्ताब को संभाला, तो जैसे ही उमर बिन खत्ताब ने इन बातों को सुना और कहा कि नबी का इंतकाल हो गया है, अब नबी कभी नहीं बोलने वाला, उमर बिन खत्ताब के बहादुर और ताकतवर हाथों से तलवार जमीन पर गिर गई। मेरे साहबा का तो आलम यह था। 12 रबीउल अव्वल को जोहर का वक्त आया, अजान की बारी आई, नबी का लाशा नबी की मैयत घर में पड़ी हुई है। जोहर का वक्त आया, अजान का वक्त होने को है। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, बिलाल जाओ अजान दे रहा है। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि अब अजान नहीं दे सकता, अब इशारा किसकी तरफ करूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर बता दिया करता, मेरा नबी सामने बैठा होता और मैं शब्द अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उंगली से इशारा करके बता दिया होता। अब नबी नहीं है, अब ये इशारा किसकी तरफ करके दिखाऊं? अल्लाहु अकबर। जरा सोचो दोस्त, क्या मैं और आपने जिंदगी को बना लिया? अज़ान के लिए मजबूर किया गया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक टीले पर चढ़ते हैं और अजान को बुलंद करते। अल्लाहु अकबर खत्म हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हुआ। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मेरा बिलाल पहुंचता है तो आदत पड़ चुकी थी बिलाल को नबी के तरफ इशारा करने की। जब मेरा बिलाल कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जगह पर मेरा नबी बैठा हुआ होता वह नबी को मेरा बिलाल नहीं पाता तो बेयार व मददगार होते हुए वहां से गशी खाकर जमीन पर गिर जाता। ये हाल तो मेरे साहबा का था, मेरे नबी के घराने का था, मेरे सहाबियात का था, नबी के नवासों का था, मुहद्दिसीन का था। अरे क्या हो गया है दोस्त, इन तकालीफ को, इन हादिसों को मैंने भुला दिया।
اور آج جشن مناتے ہو، تو جشن مناتے ہو، اور آج میں نبی کا نام لے کر، میں نبی کا کلمہ پڑھ کر، میں نبی سے شفاعت کا یقین کرتے ہوئے آج میں جلوس نکال رہا ہوں، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں۔ کس نے کیا تھا، یاد ہے یہ بات؟ نبی کے انتقال کی خبر جب شیطان کو ملی تو شیطان نے جشن منایا تھا، یاد رکھنا اس بات کو۔ صحابہ تو کوہرام میں تھے، صحابہ تو پریشانی کے عالم میں تھے، صحابہ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، صحابہ تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے ہم کون ہیں آ کر۔ جس سے رشتہ تھا، جس سے ناتا تھا، جس سے محبت تھی، وہ شخصیت تو چلی گئی ہمارے پاس سے۔ اللہ اکبر، غور کرو عزیزان محترم، سوچو آپ ذرا کہ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ پن کیسے گزرا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم جشن منا کر، آج ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے، آج ہم یا نبی کے نعرے لگا کر، آج ہم نئے نئے کپڑے پہن کر، آج ہم جلوس نکال کر، آج ہم جھنڈیاں لگا کر دوست نہیں بن سکتے، تم دشمن ضرور بن سکتے ہو، یاد رکھو اس بات کو۔ کوئی بھی مفتی، کوئی عالم ان واقعات سے منہ نہیں موڑ سکتا، یاد رکھو۔ کوئی عالم اس واقعات سے، ان باتوں سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا۔ حقیقت ہے یہ کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک نبی پر جو ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وہ 23 سالہ دور نبوت میں اتنی تکالیف میرے نبی نے نہیں جھیلی تھی۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات، اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 1000 عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی۔ ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے، ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں،
یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہیں، دھمالے نہیں ہیں، ڈانس نہیں ہے، نقلی داڑیاں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کر اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ابو عبد الرحمن اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا، کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا۔ ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے، یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے۔ اگر یہ خوشی منانا، یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ سبز جھنڈے، اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے، تو اللہ کے لیے سوال کروں گا کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے اس عقل کو استعمال کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بدر و احد والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے؟ کیا جھنڈے لہراتے تھے؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، اور ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں، شریعت والوں کا محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور، یہ بہترین ادوار تھے۔ کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈلے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے، چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول گانے دھمال یہ نہیں ڈلی، تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کہ یہ جشن ولادت کس صحابی نے منایا تھا؟ اب آپ نے پوچھیں گے تغرا کس صحابی نے لگایا تھا؟ سب لگاتے ہیں۔ بریانی کس صحابی نے کھائی تھی؟ تو بے شمار کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام سے براہ راست ثابت نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان کو منع نہیں کیا تو جائز ہے۔ asked me a question that about Eid Milad al-Nabi. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے،
تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے برتھ اینیورسری بنا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. سب سے پہلی چیز میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں، اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو میلاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے، اور میرا بھی یہ کہنا ہے، کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ میلاد مناتا ہے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ میلاد نہیں مناتا. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہماری جو جو نعمتیں وہ تم پر پوری کر دی ہیں، اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں. قادیانی کو ہم نے کافر کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اللہ نے سورہ احزاب میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ہم نے کہا جو اس کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. جو میرے نبی کو مان لے نبی، لیکن تعلیمات کے اوپر وہ عمل نہ کرے بلکہ نئے تعلیمات اسلام میں لا کر کہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. میری نظر میں اس نے عملی طور پر نبی کا انکار کیا. دلیل میں 4 ٹی وی واچ کر رہا تھا جس نے میلاد النبی کا جو اس پہ بتا رہے تھے لائیو، اس میں ایک بڑے پرانے قدیم مدرسے کے ایک بہت معتبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں میلاد کی. میں تعجب کیا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں کہتے میلاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے. عقیقے کی دعوت ہوتی نا بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی 40 سال میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی، ہمیں میلاد منانا چاہیے. ارے کیا دلیل لائے بھائی؟ ارے میرے عقل مند دوست، اگر نبی مان لو نبوت کے بعد عقیقہ بھی کیے تو 1 ہی سال کیے ہوں گے نا، ہر سال عقیقہ کرے. ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا، تو خوشی منائے نہیں منائے؟ یہ لوگ ابو طالب ابو لہب سے بدتر ہے. ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے ان سے بھی بدتر ہے. ارے پاگل، انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے؟ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کبھی منائے؟ خوش ہونا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے. نہیں سمجھ رہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں. منانے کا مطلب کیا ہے؟ باضابطہ ایک طریقہ کار ہے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اسلام میں صرف عیدین ہے. عیدین مانے 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں 2 عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے. پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں، گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں،
بڑا فتوا، اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے، میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتوا نہیں دیتا کوئی اور دیتا تو اس پر ایک مثال دیتا کہ یہ مثال ایسی ہے، چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو، تکلیف نہیں ہونا اٹھے۔ ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ایک دلیل لا رہے ہیں، جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن نے خوشی کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب میلاد النبی منانا نکلا۔ بولے تو قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتنا ہے کم وقت سمجھے۔ اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے؟ سو ہم پورے منائے، ہم پورے، اللہ منائے منائے منائے۔ تب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا، منائے 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 منائے، بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا، پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی، عاشق رسول تھے، منائے۔ اچھا ایسا، اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو، بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کم بختوں، میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ کعبے کا ماڈل بنا رہے، مدینے کا مسجد نبوی کا ماڈل بنا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر۔ یہ میلاد کہاں سے لائے نکال کر؟ خوشی، ارے اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو۔ ہم تو بہت خوش ہیں، بے حد خوش ہیں کہ ہمیں نبی ملے، وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے، لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منایا۔ منہ پہ داڑھی نہیں ہے، سود کا کاروبار کرے گا، میلاد منا کے بولے گا میں عاشق رسول ہوں۔ ارے کمبخت اماں کا عاشق نہیں ہوا، نبی کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم۔ ہم مدینے کے کتے، حقیقت میں کتے، مدینے میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ارے اللہ کے نبی ایک اعلیٰ اخلاق والے ذات مبارک ہے، تم لوگ کیسا پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ روڈوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، غیر مسلمان پریشان ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے؟ ایسا ہمارے نبی نے کیا؟ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم شہر کو تکلیف دے رہے ہیں، پورے کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اتنے پیسوں میں میرے کئی نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں آئی اے ایس اور آئی پی ایس کا ایگزام لکھ سکتے ہیں۔ اگر تم اس قوم کو پڑھا لکھا کر آئی اے ایس آئی پی ایس بناتے، بڑے بڑے مسلم کالجز میں جو لاکھوں کا ڈونیشن ہے، اس پیسے سے نبی کی محبت میں وہ ڈونیشن دیتے، آج کئی مسلمان ڈاکٹرز اور ایجوکیٹڈ بن جاتے۔ یہ محبت کا تقاضا تھا، روڈ پر آواری گردی کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے بھتیجے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا آپ میرے نبی کے ساتھ کافی دیر گزارے ہیں، کافی وقت گزارے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم کافی وقت گزارے ہیں۔ آپ نے کہا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے دیکھا ہے؟ بولے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے تھے۔ کیا گھڑ سواری کرتے تھے؟ کہا بڑے زبردست گھڑ سوار تھے۔ کہا کیا جنگ میں، میدان جنگ میں لڑتے تھے؟ بولے بڑے بہادر تھے، زبردست لڑتے تھے۔ کہا کیا نبی زمین پر چلتے تھے؟ کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے۔ بھتیجے کیسے سوال کر رہا ہے؟ بھتیجے نے کہا اے چچا جان، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میرے نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر پھرتا اور زمین پر چلنے پھرنے نہیں دیتا۔ صحابی نے جواب دیا اور کہا بھتیجے بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی کو کاندھے پر لے کر پھرنا یہ اگر ایمان کا تقاضا اور نبی کی محبت کا تقاضا تھا تو سب سے پہلے ہم صحابہ یہ کر کے دکھاتے، بعد میں آ کر بڑی باتیں مت کر بولے۔ 5 وقت کی کبھی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، طہارت برابر نہیں لیتا، سود کا کاروبار کرتا، نبی کے لیے جشن عید میلاد النبی مناتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کوئی کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں نہیں بول رہا ہوں،
آپ نے پوچھا شریعت میں میلاد النبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ایسے ڈھکوسلے دلیلوں کے. میرے بارے میں ہو سکتا ہے کئیوں کو چرکے لگے اور ایسے لگ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتے یا تعلیم کو نہیں مانتے لگ رہے ہیں. مجھے پرواہ نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے ماشاءاللہ. لیکن حق یہی ہے, یہ میرے کئی معصوم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. حق یہی ہے کہ میلاد النبی کی اسلام کی شریعت میں کوئی گنجائش سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے ذرا جگر کو تھام کے, ایک طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ نے ساری مخلوق سے پہلے بنایا, سب سے پہلے بنایا. ابھی آدم نہیں بنے تھے علیہ السلام, اللہ نے محبوب کو بنا دیا. بھائیوں اگر بات یہ ہے کہ آقا اللہ نے ان کو زندگی, وجود اور ان کے نور کو سب سے پہلے بنایا تھا, تو حضرات اگر ان سے محبت یہی تقاضا ہے کہ اس طرح سے پیار پورا ہوتا ہے, تو پھر سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محبوب کا میلاد منوانا چاہیے تھا. توجہ کیجئے, آدم علیہ السلام آئے, نوح علیہ السلام آئے, یحییٰ کو بھیجا اللہ نے, یوسف کو پیغمبر بنایا, یونس علیہ السلام آئے, یعقوب علیہ السلام اترے, ایوب علیہ السلام آئے, لوط اور ابراہیم آئے, شعیب اور اسحاق آئے, زکریا اور یحییٰ آئے, ہود اور صالح آئے, الیاس اور داؤد آئے, سلیمان و ذی-النون آئے, حضرت موسیٰ و ہارون آئے, اور یارو عیسیٰ علیہ السلام آئے. کیا ان کو اپنے محبوب سے پیار نہیں تھا؟ جائیے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر جن کا نام مالک نے قرآن میں لیا ہے, بھائی صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا ہوا نہیں کہتے, غلطی ہوئی ہے, اصلاح کیجئے. ایک طرف اللہ نے سب سے پہلے بنایا, اگر پہلے بنایا اور پھر اس طرح سے محبت کا اظہار یہی دین تھا, تو پھر یہ انبیاء کرام اس طرح سے انہوں نے کہ جس طرح تو آج کر رہا ہے خوشیوں کا اظہار نہیں کیا. اے ذرا سوچ تو صحیح, تو نے کتنا بڑا بول بولا ہے, کتنا بڑا ظلم کیا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا بتا ان سارے انبیاء کو تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. جذبات میں آ کے اگر کوئی شخص بیوی کو ماں کہہ دے تو پوچھتا ہے کہ حضرت میں بیوی کو ماں کہہ بیٹھا ہوں, میرا نکاح باقی ہے کہ نہیں؟ اور ظالم, تو نے غلطی میں نہیں, عقیدت کے نام پہ, محبت کے نام پہ جان بوجھ کر کے انبیاء کرام کی پوری جماعت کو تو نے ابلیس کے ساتھ ملا دیا. اور ظالم, تجھے ایمان کا ڈر نہیں؟ ذرا غور کر. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات کتابوں میں لکھا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, آقا کی عمر مبارک 63 برس تھی. آپ کی زندگی میں یہ دن 60 اور 3 63 مرتبہ آیا. اور یارو, اگر یہ دین تھا, یہ شریعت تھی, یہ اللہ کا حکم تھا, رب کا نظام تھا, مالک کا پیغام تھا, تو محبوب نے پوری زندگی 63 برس میں
ایک مرتبہ بھی اپنی ولادت کے حوالے سے یہ حکم دیا ہو کہ میرے ماننے والوں اس طرح سے جلوس نکلے، اس طرح سے جھنڈے لگے، اس طرح سے گیا. اس وقت گدے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، ریڑیاں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، بینر نہیں بن سکتے تھے. اور یارو ایک عدد صحیح روایت، ایک عدد صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول تو پیش کر دیا جائے. اور یارو دنیا میں ماں بیٹے سے، ماں کو کیسی محبت ہوتی ہے. آئیے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سیدہ آمنہ محبوب کی والدہ، آپ کی ماں حضرات محبت نہیں تھی. 6 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا، انہوں نے اس طرح کیا. اگر کیا ہے بھائی تجھے تیرا دین مبارک، ایمان مبارک، محبت مبارک، عقیدہ مبارک، یہ سب کچھ مبارک. جا ایک روایت تو ڈھونڈ تاریخ میں ملتی ہو کہ سیدہ آمنہ نے محبت کا اظہار ایسے کیا ہو جس طرح تو کرتا ہے. اگر کوئی کرے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ ایسے نہ کرے تو میلاد کا منکر کافر ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے محبوب کی والدہ کو کیا کہہ دیا ہے؟ آگے بڑھیے. حضرات دادا عبد المطلب، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 8 مرتبہ آیا. آپ کے چچا ابو طالب کی زندگی میں یہ دن 8 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ آیا. آپ کے چچا سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی میں آقا کی ولادت کا دن 55 مرتبہ آیا. چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 85 مرتبہ آیا. حضرات آپ کے چچا سیدنا زبیر کی جو ہے عمر کے اندر یہ 34 مرتبہ دن آیا. کیا ان کو آقا سے محبت نہیں تھی؟ پیار نہیں تھا؟ اور جاؤ دادا سے، چچاؤں سے ایک روایت جو سند میں صحیح ہو، یہ صریحاً کہہ رہی ہو کہ انہوں نے اسی طرح محبت کی ہے جس طرح آج گجراوالا کا ایک مسلمان اور کلمہ گو کر رہا ہے. تو لے آئیے، اگر نہیں ملتی تو کیا مانا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے پیغمبر کے دادا کو بھی نہیں چھوڑا، چچاؤں کو بھی نہیں چھوڑا. آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، محبت سے بولیے ہماری 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 ہماری. وہ یاروں ماؤں کو بھی نہیں چھوڑا. گنیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی میں شادی کے بعد آقا کی ولادت کا دن توجہ کیجئے 25 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ یارو حساب رکھو، حساب. طالب علم بنو، عالم بنو، سکالر بنو. اب طالب علم بنو، عالم بنو، سکالر بنو، تاریخ اور ہسٹری سامنے رکھو، ذرا پڑھیے. 25 مرتبہ سیدہ خدیجہ کی زندگی میں اور سیدہ عائشہ کی زندگی میں یہ دن 59 مرتبہ آیا. سیدہ حفصہ کی زندگی میں یہ دن 42 مرتبہ آیا. سیدہ زینب بنت جحش کی عمر میں یہ 17 مرتبہ آیا. سیدہ سودا کی عمر میں یہ زندگی میں دن 58 مرتبہ آیا. کیا انہوں نے اس طرح جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، اس طرح انداز اپنایا؟ او یار اگر ملے تو ذرا ایک دن مدینے کے اندر ایک جلوس تو ایسا دکھا دے. اگر نہیں ہے تو کیا ان کو محبوب سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں تھی، پیار نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ان کا ایمان نہیں تھا، یا پھر اس وقت اس طرح کی یہ عید یا ایسا کوئی دین نہیں تھا
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، افسوس کہ تو نے مسلمانوں کی ماؤں کو بھی ابلیس کہہ ڈالا۔ شرم آتی ہے کہ محبت میں آ کے کس کس کو روندا گیا۔ محبوب کی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر میں آقا کی ولادت کا دن 30 مرتبہ آیا، سیدہ رقیہ کی زندگی میں 22 مرتبہ آیا، سیدہ ام کلثوم کی زندگی میں 25 مرتبہ آیا، سیدہ فاطمہ، یارو وہ فاطمہ جنت والی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسنین کی اماں جان فاطمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور اہلیہ فاطمہ، اور یارو محبوب کی لخت جگر فاطمہ، 23 مرتبہ ان کی زندگی میں محبوب کی ولادت کا دن آیا۔ کیا انہوں نے اس طرح سے منایا، اس طرح سے اظہار کیا؟ اگر کوئی ملے تو ایک صحیح سند سے روایت لے آ جو صریح لفظ ہو کہ انہوں نے ایسے کیا۔ اگر نہیں کیا تو غور کر، تو انہیں تو نبی کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حسن و حسین کی زندگی آئی، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ 56 مرتبہ یہ دن آتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی میں یہ دن 57 مرتبہ آتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کو آقا سے پیار نہیں تھا۔ پھر سوچ، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو نے نبی کے نواسوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرات خلفائے اربعہ، اللہ نے حکومت دی، عزت دی، مرتبہ دیا، دین پھیلا، دنیا کے اطراف و اکناف میں گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، عمر فاروق کی زندگی میں یہ دن اسلام قبول کرنے کے بعد 29 مرتبہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 36 مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد آیا، علی حیدر کرار رضی اللہ عنہم جمیعا، اور یارو ان کی زندگی میں 53 مرتبہ جو ہے 53 مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ خلفائے اربعہ نے اپنی حکومت کے اندر کوئی ایک جلوس، گدھے نہیں تھے مدینے میں، گدھے نہیں تھے، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، دوستوں کپڑا نہیں تھا کہ جھنڈے نہیں بن سکتے تھے، کاغذ نہیں تھا کہ یہ چیزیں چھپ سکتی تھی، لوگ نہیں تھے کہ جلوس نہیں نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں کیا۔ کیوں؟ محبوب سے محبت نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ میلاد کا منکر کافر، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ او یار سوچ، اگر تیرے ایمان میں، تیری محبت میں، تیرے عقیدے میں، تیرے اشعار میں، تیرے بازار میں، تیری دکان میں، تیرے ایمان میں یہ بات ہے کہ جو خوشی نہیں مناتا جس طرح ہم نے منائی ہے وہ ابلیس ہے، انبیاء بھی نہ بچے، اور ظالم پھر آقا کے والد بھی نہ بچے، والدہ نہ بچی، دادا نہ بچے، چچا نہ بچے، بیٹیاں نہ بچی، نواسے نہ بچے، خلفائے اربعہ نہ بچے، عشرہ مبشرہ نہ بچے، بدری صحابی نہ بچے، انصار نہ بچے، مہاجرین نہ بچے، پھر رہ کون گیا؟ تو پھر کون ہے اگر وہ سب کے سب خوشی نہ مناتے اس طرح سے جس طرح تو نے منائی؟ تیرا یہ شعر کس کس کو لے گیا؟ توبہ کر لے، میری دعوت ہے، آج بھی وہ مسلک لے لے جو صحابہ کرام کا تھا، جو عشرہ مبشرہ کا تھا، جو انصار و مہاجرین کا تھا، جو خلفائے اربعہ کا تھا، جو نبی کے نواسوں کا تھا، جو آقا کی بیٹیوں کا تھا، جو محبوب کی بیویوں کا تھا، جو خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد
صحابہ کرام کا دور گزرا، تابعین اللہ ان پر رحمت فرمائے وہ آئے، سعید ابن المسیب آئے، حسن بصری آئے، سیدنا اکرمہ آئے، جناب حماد آئے، بڑے بڑے نام آئے۔ ایک جلوس تو تابعین کے دور میں ایسا دکھا دے، ایک دن تو اس طرح ولادت کو منانے کا دکھا دے۔ اور کون حماد؟ جناب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ حماد۔ تو نے کیا کہا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تابعین بھی اس کی زد میں آ گئے۔ فقہائے اربعہ کو لیجئے، امام ابو حنیفہ کی زندگی میں رحمہ اللہ یہ دن 70 مرتبہ آیا، امام مالک کی زندگی میں یہ مہینہ 86 مرتبہ آیا، امام شافعی کی زندگی میں یہ دن 54 مرتبہ آیا، امام احمد کی زندگی میں یہ دن 77 مرتبہ آیا۔ ایک جلوس تو دکھا، ایک کسی گھر پہ لگی ہوئی یہ جھنڈی، یہ نالین مبارکین جو ہیں، ان کا یہ نقش، اس طرح کی چیز اپنے امام سے ایک صحیح سند کے ساتھ ایک صریح قول تو دکھا دے، تجھے مبارک ہو۔ اگر نہیں ملتا تو نے تو اپنے امام کو بھی معاف نہیں کیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تقاضا جس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا، میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کسی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار کے دن، تو آپ نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ذل جلال نے مجھے مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وہ کون سا پیر تھا؟ آج اگر تاریخ کی ورقگردانی کرتے ہیں، ماہر ریاضی دان محمود پاشا فلکی جو ایک نام ہے وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے قبل واقع فیل کے 50 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ تاریخ کی ورقگردانی کریں، حسابات لگائیں، اس وقت جو مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس مہینے کے اندر یا تو پیر 2 تاریخ کو آتا ہے، یا 9 تاریخ کو آتا ہے، یا 16 کو آتا ہے، یا 23 کو آتا ہے۔ 12 تاریخ تو پیر کا دن بنتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی، ذرا جواب تو دیجیے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کہنے یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجیے۔
جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے. وہ عید کا دن ہے, اس دن روزہ نہیں. جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی. اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی, اس دن عید منائی نہیں جا سکتی. میں نے روزہ رکھا ہے, میری محبت میں سچے ہو, اس دن کا روزہ رکھ لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی, میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا. سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی, 2 مرتبہ تو موقع آیا, کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی, 10 مرتبہ تو یہ دن آیا, کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی, خلافت سنبھالی, کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے, مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت, اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کو اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی, 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا, لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا. آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے, 1 مرتبہ تو آیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا, لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا, نہ انہوں نے حکم دیا, نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی. امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا, لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا. امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا. امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو, چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی. میرے بھائیوں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار, اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 67 بار, اور فرید شکر گنج یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں 70 بار, اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار, 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا. جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو, سب اللہ کے پاس چلے گئے. جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے, انہوں نے ایسا کام نہیں کیا. ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کسی کی پیدائش کا دن منانا یہ شریعت میں مستحب ہے, جائز ہے, حرام ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. خواہ وہ نبی کا ہو, خواہ کسی بھی انسان کا, برتھ ڈے پارٹی منانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ جب جائز ہی نہیں ہے, آپ پوچھیں گے کیسے جائز نہیں ہے؟ کیسے جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے حدیث سن لیجئے اور آیتیں سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ 2 آیتیں کڑی تنقید کر رہی ہیں, سورہ آل عمران کی اور سورہ مائدہ کی. یہ 2 آیتیں فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. مومن کے مقابلے میں سورہ آل عمران. سورہ مائدہ میں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. ومن يتولهم منکم فانه منهم, جو کوئی ان کی طرف پھرے گا انہی میں سے شمار ہوگا, یہودی یا نصرانی. اب میلاد برتھ ڈے منانا
نصرانیوں کا شیوا ہے یا مسلمانوں کا شیوا تھا؟ بتائیے نا. جب اللہ کے رسول آئے تھے اس دور سے لے کر آج تک پیدائش کا دن منانے کا تصور عیسائیوں کے پاس تھا، وہ مناتے تھے. انہی سے 600 چلر ہجری میں شیعوں نے لیا اپنے اماموں کی پیدائش پر. پھر بدبختوں نے اس کو سنیوں میں رائج کرنے کے لیے اپنے امام تو نہیں چلیں گے اس وجہ سے اللہ کے رسول کی طرف نسبت دے دی، اور وہ بھی ایک طرح کی دشمنی نکالنے کے لیے، کیونکہ 12 میں وفات ثابت ہے، 12 میں پیدائش ثابت نہیں. یہ گویا کہ ایک بغض نکالنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کا بھیس ڈال کے، یہودی شیعہ بہت حد تک ملے ہوئے، تو انہوں نے یہ کام کیا. یہ آگے 500 ہجری تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی کی پیدائش، نہ ابو بکر کی پیدائش، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ علی کی، کسی کی پیدائش کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مناتا. پیدائش کا دن منانا نصرانی فعل ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کا شعار اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، منانا کیوں جائز نہیں ہے، محبت پہ منا سکتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے. ان سب سے پہلے کیا کسی بھی انسان کا برتھ ڈے منانا شریعتاً جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے آپ تحقیق کریں. تو یہ علماء متفق ہیں جو مناتے ہیں، ان کے علماء بھی متفق ہیں برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز نہیں. تب برتھ ڈے منانا جائز ہی نہیں ہے تو پھر نبی کا برتھ ڈے بنانا تو اولا جائز نہیں ہے. ایک نارمل انسان کا نہیں منا سکتے ہیں تو منی کا کیوں منا؟ اور نبی بھی وہ نبی جو خاتم الانبیاء، ان کا کیوں منا؟ اور وہ بھی انہی کے لیے سنت کا لفظ استعمال کر کے. بدعات میں سے سب سے بڑی بدعت، پھر اس کے بعد مخالفت رسول اور مخالفت اللہ کے اندر سب سے بڑی مخالفت، اور یہود و نصارہ کی موافقت میں سب سے بڑا کام. ان 3 گناہوں کو جوڑنے کے بعد تم میلاد النبی منا سکتے ہیں. کیا کوئی بندہ رسول کے لیے یہ چاہتا ہے کہ بدعت بھی منسوب وہ کرے جو اللہ کے رسول نے صرف بدعت نہیں کہا کہ وہ انہی کے قوم میں سے ہو جائے. کل منانے والے سامنے آ کے خوشی سے اظہار کریں اللہ کے رسول ہم نے زندگی بھر آپ کا میلاد منایا، اور اللہ کے رسول کریں بدبختوں تم نے عیسائی طریقہ اختیار کر لیا، جاؤ میرے سامنے سے. کیا حال ہوگا تمہارا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگوں تم لوگ ضرور پیروی کرو گے پچھلی امتوں کی طرح ہی گناہوں میں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ یہود و نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا پھر اور کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا، شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، جس طرح جان ایک جان دوسرے جان سے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم پیروی کرو گے. ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتی ہے اسی طرح تم ان کی اتباع کرو گے گناہوں میں. آج وہی کر رہی ہے امت یہ برتھ ڈے کے نام، یہ میلاد کے نام. یہ نہ ہمارا شعار ہے، یہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ یہ ہمارا کلچر ہے، نہ یہ ہماری معاشرت ہے. یہ عیسائیوں کی دین ہے، اور عیسائیوں کی دین اپنے لیے اپنانا ہی حرام ہے، اور اس کو رسول کا نام دے کے اس کے اوپر اور سنت کا اطلاق کرنا یہ جراءت بغاوت ہے. وما اصبرهم علی النار، کیا تمہیں آگ میں جانے کے لیے اتنی ہی جراءت ہے؟ اللہ پوچھتا ہے. تو یاد رکھیے یہ چیز ہم جو روکتے ہیں نبی کی مخالفت یا محبت نہیں، ہم صرف نبی کی سنت کی حفاظت اور ان کی الفت کی وجہ سے سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز نبی کو خوش کرنے والی ہوتی تو نبی کے صحابہ پہلے کرتے. اگر نبی کو خوش کرنے والی نہ ہے تو خواہ تم اپنے طور پہ سوچ کے کر کے کیوں اپنی نیکیوں کو اپنے پیسے کو ضائع کرتے ہو، اور کیوں اپنے بدعات میں پڑتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں رہتے ہو. ہمیں کوئی پرخاش نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی گروہ کی طرف سے بات نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے جائزہ لیں احادیث کا بھی قرآن کا بھی، جو بات آپ کو سمجھ آئے. اللہ توفیق دے ہم سب مسلمانوں کو کہ کتاب و سنت پہ چلیں، اور اللہ کے رسول سے جو محبت ہے اس کے جائز جو ذرائع ہیں اس کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. الا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. میلاد النبی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منائے، نہ صحابہ نے منائے، نہ آپ نے منانے کے لیے کہا، نہ حکم دیا، نہ ترغیب دی. تو عید میلاد النبی کی شرعی کوئی حیثیت قبولیت کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت ہے، وہ یہ حیثیت ہے کہ یہ بدعت ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا مقام ہے؟ شریعت میں مقام ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کے بارے میں شریعت کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. بعض برتھ ڈے کے سلسلے میں ایک صاحب جو دعوت کے میدان میں ہیں، ان کا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ برتھ ڈے منانے کے بارے میں کوئی اس کے خلاف بات ہم نے نہیں سنی، اس کے منع کے بارے میں نہیں سنا. تو پھر فاتحہ کے بارے میں سنا آپ نے؟ فاتحہ کے بارے میں کہاں ہے؟ پھر اس طرح سے چہلم کے بارے میں سنا آپ نے؟ تو کوئی آدمی یہ آرگیومنٹ اگر استعمال کرنا شروع کرے کہ برتھ ڈے منانے کے بارے میں قرآن سنت میں منع ہم کو نہیں ملا، لہذا کوئی آدمی اس کو منا سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علم کی کمی کی علامت ہے. یہ ایسی فیلڈ میں گفتگو کرنا ہے جس کی اہلیت نہیں ہے. علماء کا کام علماء کو کرنے دینا چاہیے. کوئی آدمی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس فیلڈ میں آ کے فتویٰ دینا شروع کر دے، وہ فائدہ کم کرے گا، نقصان زیادہ کرے گا. وہ اسی حدیث کا مصداق بن جائے گا. یہاں تک کہ جب عالم نہیں رہیں گے، اس کی بجائے جب اتنا ہے کہ عالم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ایسے آدمی سے پوچھا جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ ایسا اپنی رائے سے فیصلہ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو برتھ ڈے منانا چاہے اپنا ہو، چاہے نانا کا ہو، یا کسی نبی کا ہو، یا کسی کا بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے. یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ 3 صدی کے آس پاس فاطمیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. فاطمیوں نے اس کے بعد میں پھر دوسروں نے اس کو لیا اور اس کو شروع کیا. اربل وغیرہ کے بادشاہ نے اس کو مشہور کیا، اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. تو بہرحال اس وقت میں بھی بعض علماء نے اس کا انکار کیا تھا، اور آج تک سلفی علماء اس کا انکار کرتے آئے ہیں. اس میں خرافات جو ہوتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آج مغرب کی نماز میں آ رہا تھا، دیکھا سب لوگ رکے ہوئے ہیں، بھیڑ پوری، جھنڈے ونڈے لے کے. کیوں رکا ہوا ہے جلوس؟ اذان ہو رہی. اب تو یہاں کیوں رکے بھائی آپ لوگ؟ نبی کے نام پہ جلوس میں جا رہے ہیں، اذان ہو رہی، تو سب میوزک سب بند کر کے ٹیپو سلطان سب کھڑے ہیں، جھنڈا لے کے رکے چپ خام. میں جب دیکھا تو مجھ کو لگا کچھ جھگڑا تو نہیں ہو گیا یہاں پہ، پوری اتنی بھیڑ جمی ہے. بعد میں یہ بات واضح ہوئی، بادل چھٹے تو معلوم ہوا کہ یہ جلوس والی پبلک ہے، اور ابھی بازار میں رکی ہے، آگے بھی نہیں جا رہا جلوس. تھوڑا میوزک کے ساتھ جانا چاہیے نا، چپ چاپ جلوس جاتا کہ کبھی. لیکن اذان ہو رہی تو میوزک چالو کر سکتے نہیں، تو تھوڑا رک جاؤ، ایک قدم بھی بغیر میوزک کے نہیں جانا چاہیے. تو اذان ہو رہی، رکے، پھر اس کے بعد جلوس آگے گئے. کون سا طریقہ؟ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں؟ سب ادب سے، نبی کا جلوس ہے بھائی، ادب سے نکالنا چاہیے. نماز کے لیے اذان ہو رہی، مسجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ مشکل سے 100 قدم. اذان صاحب سن رہے، کس کو بلا رہے کیا معلوم، ایسے سن رہے ہو. اذان کو ایسے سن رہے جیسے کیا ہو رہا ہے، ایک ورڈ سن رہے اس کا. ارے بوڑھے ہوئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اس کو کیا معلوم حیا کا مطلب کیا ہے، صلاح کا مطلب کیا ہے. وہ تو وہی بول رہا ہے، نبی نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا ہے، کتنی افسوس کی چیز ہے، کتنا برا منظر ہے. وہ امت کھڑی ہے انتظار میں کہ اذان ختم ہو اور اپنا کاروبار شروع ہو واپس سے. بہت افسوس کی چیز ہے. بہرحال الجہل یخلق العجیب، جہالت عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتی ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں میلاد کا جشن منایا جا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہر مسلمان اس بات پہ خوش ہے کہ آپ آئے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا. کیوں جی؟ سارے خوش ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا کیا، آپ کا امتی بنایا، اور آپ کے اوپر ایمان لانے کی توفیق بھی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے
تو آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچا وغیرہ نے خوشیاں منائی، بڑے خوش ہوئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ آپ کے رشتہ دار خوش ہوئے ہیں. بلکہ اس سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں جو آپ کو معلوم ہے لیکن اعتراف مجھ سے بھی سن لیں کہ میرا بچہ پیدا ہو، میرے کسی عزیز کا بچہ پیدا ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں. بچے کے پیدا ہونے پہ خوشی ایک فطرتی چیز ہے. اس کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیوں جی کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض پھر کس بات پہ ہے؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ جس دن وہ بچہ پیدا ہوا ہے اگلے سال اسی دن دوبارہ خوشی منانا، سالانہ طور پہ اس دن کو خوشی کا دن مقرر کر لینا، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، اس کے اوپر اعتراض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ والے بڑے خوش ہوئے، بلکہ آوازیں گونجیں، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. مدینہ کی عورتیں خوش ہو رہی ہیں، مدینہ کے بچے خوش ہو رہے ہیں، مدینہ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو خوشی تو منائی گئی آپ کے آنے پہ. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جس دن آپ مدینہ داخل ہوئے تھے وہ دن جب آئندہ سال آیا تو کیا اہل مدینہ نے اس کو بطور تہوار کے منایا؟ جی نہیں، یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی جنگ جیتی، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، آپ بھی خوش ہوئے، اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر کا وہ دن جس دن وہ لڑائی جیتے تھے آئندہ سال آیا تو کیا اس کو بطور تہوار جشن کے منایا گیا؟ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. مکہ فتح ہوا، مسلمان بہت خوش ہوئے. کیا آئندہ سال جب وہ دن آیا جس دن مکہ فتح ہوا تھا، کیا صحابہ کرام نے، نبی علیہ السلام نے اس کو بطور جشن منایا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے پہ ہر مسلمان خوش ہے، 24 گھنٹے خوش ہے، پورا سال خوش ہے، پورا مہینہ خوش ہے، پورا ہفتہ خوش ہے. لیکن اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا، اس خوشی کے لیے ایک دن مقرر کر لینا اور اس دن کو عید قرار دینا، یہ سوال ہے. اور یہ امر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں کس نے سکھائے؟ جی بتائیے، آواز نہیں آ رہی. یہ آپ ہی نے سکھانے تھے، آپ ہی نے سکھائے ہیں، کیونکہ آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں، مکمل دین کا آپ بھی حصہ ہیں. اپنے آداب آپ نے خود بتائے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ جمعے کے دن خصوصی طور پہ میرے اوپر درود پڑا کرو؟ جی ہاں. یہ کس نے کہا کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑا کرو؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر سلام پڑھو گے تو فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے؟ یہ کس نے کہا کہ میرے اوپر ایک بار درود پڑھو گے اللہ تمہارے اوپر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے کہ جس کو مجھ سے ہر ایک سے بڑھ کر محبت نہیں ہے وہ مکمل طور پہ مومن نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ نبی اسلام نے. اپنے آداب بھی آپ نے خود بتائے ہیں. تو اگر آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا دین ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، درست ہوتا تو آپ بتا کر جاتے. تو میرے بھائیو، آپ کے دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ کام جناب صدیق نے اپنے دور حکومت میں، جناب عمر نے، جناب عثمان نے، جناب علی نے، صحابہ کرام کے دور حکومت میں یہ کام نہیں ہوا. اس کی ابتدا سب سے پہلے کس نے کی؟ اگر نیکی کا کام ہوتا ہے اس کی ابتدا نبی علیہ السلام کرتے. چلے 2 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ بھول گئے تھے تو جناب صدیق کر لیتے، جناب عمر کر لیتے، جناب عثمان، جناب علی اتنے بڑے محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان میں سے کسی نے نہیں کیا. اس کا آغاز کیا ہے تو مصر کے ان فاطمی حکمرانوں نے کیا ہے جو ممبر و محراب پہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا عبادت سمجھا کرتے تھے. اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں، اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پاک میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں. اس کا آغاز کرنے والے وہ ہیں
جو جناب علی کو، جناب حسین کو، جناب فاطمہ کو مشکل کشا سمجھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اگر نیکی کا کام ہوتا تو اس کا آغاز کوئی صحیح العقیدہ مسلمان کرتا. اس کا آغاز کرنے والے وہ لوگ کیوں ہیں جن کا خود اسلام جو ہے وہ مشکوک ہے؟ تو میرے بھائیو، اس لحاظ سے بھی یہ کام غلط ہے. اور اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے. مدینہ والے کئی دنوں کو بطور جشن منایا کرتے تھے، 2 دن منایا کرتے تھے. آپ نے پوچھا بھائی مدینہ والوں یہ کیا دن ہیں؟ کہنے لگے یہ ہماری کھیلنے کودنے اور خوشیوں کے دن ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ 2 دن بھی رہیں گے اور 2 دن تمہیں میں بھی دے رہا ہوں. وہ 2 دن ختم کیے. فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ نے تمہیں 2 دن اور دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک تو اسلام میں سالانہ عیدیں کتنی ہیں؟ تیسری کوئی عید نہیں ہے میرے بھائیوں. اور میرے بھائیوں عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں، آپ یہاں پہ رہے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جناب صدیق حکمران بنے ہیں، جناب عمر حکمران بنے ہیں، تو مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ کا مقصد کیا تھا کہ ہم کوئی نہ کوئی اپنا سال مقرر کریں، تاریخ مقرر کریں. یعنی کہ عیسائیوں کی تاریخ سے ہم الگ ہو جائیں، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے. جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسوی کون سا سال چل رہا ہے ابھی آج کل؟ 2016. یعنی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2016. تو مسلمانوں نے کہا کہ اپنا سال ہونا چاہیے. اب عیسائیوں کا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بولیے پیدائش سے. اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو اہمیت دینے والے ہوتے تو اپنی تاریخ کا آغاز آپ کی پیدائش والے سال سے کرتے. لیکن مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز آپ کی ہجرت کے سال سے کیا ہے، پیدائش والے سال سے نہیں کیا. کم از کم ہمیں یہاں سے سمجھانا چاہیے تھا. ہم یہیں سے اندازہ کر لیتے کہ صحابہ کرام نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ کے یوم پیدائش کے عدم اہتمام کا علم ہمیں یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ پرانے علماء میں، جتنے بھی پرانے علماء کرام ہیں، ان میں اختلاف ہے کہ نبی اسلام کب پیدا ہوئے ہیں. اگر انہوں نے آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کیا ہوتا تو یہ اختلاف سب کو پتا ہوتا. فلاں دن کو وہ جشن منایا کرتے تھے، خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے. لیکن نہیں، یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 10 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں آپ 11 کو پیدا ہوئے، اور کچھ کہتے ہیں آپ 8 کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. آپ حیران ہوں گے یہ کہنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ شیخ عبدالقادر جیلانی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ آپ علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے ہیں. اور پاک و ہند میں جو گروہ سب سے زیادہ آپ کے یوم پیدائش کا اہتمام کرتا ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے بانی کا موقف ہے، ان کے مؤسس کا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو یہ جشن کب منایا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ اس تاریخ کو آپ فوت ہوئے ہیں. اور جن کے دادا وغیرہ زندہ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے دادا کی جوانی کے سالوں میں 12 ربیع الاول کو کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کہتے تھے. یہ 12 وفات تھا. یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ کرام رونے لگے، جس دن صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جس دن جناب فاطمہ رو رہی تھیں، جناب انس رو رہے تھے، جس دن کے غم کی وجہ سے جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، جس دن جناب عمر فاروق اتنے غمگین تھے کہ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. جناب صدیق نے ایتے سنا کر منوایا کہ آپ واقعی فوت ہو گئے ہیں. یہ تو وہ دن ہے جس دن صحابہ کرام رو رہے تھے. آپ اس دن جشن کیوں منا رہے ہیں؟
یہ کس بات کا جشن ہے؟ جیسے نبی اسلام فوت ہوئے اسی دن جشن منانا آپ کو یاد آیا؟ تو میرے بھائیوں یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، اس میں عیسائیوں کی مشابہت ہے، اس لحاظ سے بھی غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے، غلط ہے، اور یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ عید میلاد منانا حرام ہے، سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے۔ جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا۔ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے، اس نے 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 1400 کلو مکھن ڈلا ہے اس میں، 5000 انڈے ڈلے ہیں، 600 کلو چینی ڈلی ہے، 600 کلو میدا ڈلا ہے۔ ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے گھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی، جس کے پاس اس کے مرید نے آ کے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب، پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تو نے 1 باندھے ہیں، تیرے رسول نے 2 باندھے ہیں، تو نے 1 باندھے، تیرے حبیب نے 2 باندھے ہیں۔ جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنا علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو بھیجا تھا، جا بابا سے مانگ کے لا، اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں، جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے، پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ کے پاس آج اللہ نے فراوانی دی ہے، غلام آئے ہیں، ایک مجھے بھی دے دو۔ پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحاب صبح کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں، میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پہ خرچ کروں گا۔ 70 فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی، گھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے؟ سندھ کے ریگستانوں میں پڑے ہوئے کلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے 100 گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا، جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں، جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ عید میلاد مناتے ہو کس دن؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ جاؤ بزرگوں سے پوچھو، ہم مہاجر ہیں، ہم سے پوچھو۔ چند سال پہلے شہر میں اشتہار چھپا کرتے تھے 12 وفات کے، دنیا جانتی ہے۔ اے آ تجھے محبت ہے، اس دن عید میلاد مناتا ہے جس دن فاطمہ نے کہا تھا آج محمد کی بیٹی پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے، اگر سورج پر ٹوٹ جاتا سورج اپنی روشنی کو برباد کر بیٹھتا۔ اس دن عید میلاد مناتا ہے۔ اے عاشق رسول، اس دن جس دن عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن حسن و حسین نانا نانا کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ اس دن عید میلاد مناتا ہے جس دن کے بعد
فاطمہ کے چہرے پر کسی عورت نے مسکراہٹ نہ دیکھی تھی. اس دن عید مناتا ہے جس دن محمد کی وفات کے بعد روم کے بادشاہ نے کہہ دیا تھا مدینے کی عید سے عید بجا دو، ان کا سردار فوت ہو گیا ہے. اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن صحابہ غم سے نڈال تھے. اس دن جلسے اور جلوس نکالتا ہے جس دن میری ماں عائشہ کا سہاگ لٹ گیا تھا. اس دن جلوس نکالتا ہے جس دن میرے محمد نے عائشہ کے گود میں اپنی جان رب کے حوالے کر دی تھی. اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے، میرے محمد سے دشمنی ہے. تم کہو گے تم غم کیوں نہیں مناتے؟ میرے محمد کا ہی گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امہات المومنین میں سے عورت پیغمبر کی بیوی کو اطلاع ملی کہ بھائی اس کا شام میں فوت ہو گیا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہے 3 دن سوگ منایا، چوتھے دن خوشبو منگائی، جسم پر ملی اور کہا غم تو ہے لیکن میرے محمد نے کہا تھا 3 دن کے بعد مسلمان خامد کے علاوہ زیادہ سوگ نہیں کر سکتی. آج میں سوگ کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں. آپ کہتے ہو میلاد نبی کیوں نہیں مناتے؟ وہ کسی ظالم کا شعر تھا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سارے تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ظالموں، ابو بکر کو ابلیس کی مشابہت عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کی مشابہت ابلیس سے دیتے. کائنات کے رب کی قسم ہے، ذخیرہ حدیث سے، ذخیرہ تاریخ سے کوئی مولوی، کوئی عالم ایک دلیل نہیں لا سکتا عید میلاد پر کہ صحابہ نے منائی ہو، تابعین نے، تبع تابعین نے منائی ہو. ہاں میں تمہیں دلیل لا کے دے سکتا ہوں، ہاں میں تمہیں دلیل دے سکتا ہوں کہ انہوں نے منایا کہ جن کے تم آج دعوے کرتے ہو کہ ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ان شیعوں نے منایا، فاطمیوں نے منایا، عبیدیوں نے منایا. ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں. لیکن اللہ کی قسم نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم وارضا کسی نے نہیں منایا. تاریخ شاہد ہے، ایک دلیل اس پر کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے سکتا. انشاءاللہ قیامت کی صبح جائے گی. اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے. یہ بدعت واقعی معاشرے کا بہت بڑا ناصور ہے میرے بھائیوں. 2 دن پہلے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ جس طرح غیر مسلموں کے تہوار میں اپنے معبودوں کو دریا میں ڈالنے کے لیے وہ جتنی بڑی بڑی ٹرکیں استعمال کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی ٹرکوں پر ڈی جے لگائی جاتی ہے عید میلاد کے نام پر. عید میلاد کے نام پر. امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا، جو آدمی دین اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اس کے تعلق سے اس کا خیال ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ سن لے. فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچایا نہیں ہے، مکمل دین پہنچایا. اور آج آپ کو ایک بات کہہ کے جاتا ہوں، یاد رکھنا، دنیا میں اسلام کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے تو صوفیت نے اور شیعیت نے نقصان پہنچایا ہے. صوفیت نے اور شیعیت نے. اور یہ بدعتیں
उन्हीं सूफियों की इजादात में से है, उन्हीं शियों की इजादात में से है जो इस्लाम के लिबादे को ओढ़कर इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि उनकी इजाद करदा बिदअतें आज दीन का हिस्सा बनी हुई है, दीन समझ के लोग अमल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम वो ये समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल नहीं पहुंचाया। इमाम मालिक कहते हैं कि ऐसा आदमी ये गुमान करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरा रब शाहिद है इस बात पर कि मेरे नबी ने नबूवत के तमाम फराइज को वैसे ही अदा किए जैसे मेरे रब ने चाहा। ये हमारा ईमान और अकीदा है, ये हमारा ईमान और अकीदा है।